رب العزت نے ہم سب کو یہ رمضان مبارک کے بابرکت لمحات عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو رمضان کے 3 عشروں کی فضیلت بتائی کہ پہلا عشرہ اللہ سے رحمت مانگنے کا ہے، دوسرا عشرہ اللہ سے مغفرت مانگنے کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم کے آگ سے آزادی مانگنے کا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پورا مہینہ دعاؤں کے مانگنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت انسان کی بات کو سنتا ہے، ہر وقت انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن خاص طور پر کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں، کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں، کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں قبولیت دعا کا زیادہ وقت ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جو روزوں سے متعلق اور رمضان سے متعلق جو قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے آیت نمبر 187 تک ان 5 آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے رمضان اور روزوں کے بارے میں احکامات دیے، ان میں سے ایک آیت نمبر 186 ہے جس کا تعلق دعا کے ساتھ ہے، یعنی روزے اور رمضان کے احکام کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک پوری آیت صرف دعا کے بارے میں نازل فرمائی۔ یہ آیت نمبر 186 کی ابھی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی سورۃ البقرہ کی۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے مجھ سے مانگتے ہیں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں بہت ہی قریب ہوتا ہوں، نزدیک ہوتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس تم مجھ سے دعا مانگو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لاؤ، اللہ کہتا ہے لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ ہدایت پا جائیں۔ یہ انسان دعا مانگے تو وہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ کیونکہ آج معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعا ہی نہیں مانگتے، وہ کہتے ہیں اللہ کو سب کچھ پتہ ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، اللہ بغیر مانگے دے دیتا ہے۔ تو بعض حضرات بہت قابل ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن وہ بسا اوقات یہ جملے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں تو دعا مانگنے کی ضرورت بھی نہیں، اللہ بغیر دعا مانگے دے دیتا ہے۔ ان کے لیے یہ گزارش ہے کہ دعا ایک مستقل عبادت ہے، انسان کو کوئی بھی چیز نہ چاہیے ہو تب بھی اللہ سے مانگے، دعا عبادت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہر عبادت کے اندر اگر آپ اندر داخل ہو کے اس کی روح اور اس کے مغز کو دیکھیں گے تو بیچ میں سے دعا ہوگی۔ نماز کو دیکھیں تو اس میں دعائیں بھری ہوئی، سورہ فاتحہ کو دیکھیں تو اس میں دعائیں بھری ہوئی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھا راستہ دکھا دے۔ آپ قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہیں اس میں دعا ہے، آپ تشہد پڑھتے ہیں اس میں دعا ہے، درود شریف ویسی خود ہی دعا ہے، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ پھر اس کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، وہ بھی دعا ہے۔ روزہ رکھتے ہیں، افطار کرتے ہیں، تب دعائیں مانگتے ہیں۔ حج میں آپ جاتے ہیں تو دعا، ایک ایک چیز دعا۔ تو الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ انسان کو چیز چاہیے ہو نہ چاہیے ہو، یہ اللہ سے مانگے کیونکہ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور پھر بعض لوگ ایسے ہیں جو دعا تو مانگتے ہیں
لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور بعض حضرات تو بہت ہی غلط جملے منہ سے نکالتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں کس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں جی، ہماری تو نہیں ہوتی۔ بعض حضرات فکر مند ہوتے ہیں کہ ہم کیسے دعا مانگیں کہ اللہ دعا قبول فرما لے، دعا کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ دعا بذات خود عبادت ہے، اور تمام عبادات کا جو مغز ہے وہ بھی دعا ہے۔ ایک تو یہ اصول ذہن میں رکھنا چاہیے، جب ہم دعا مانگیں گے تو اللہ کے حکم کو پورا کریں گے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ تو جب امر کا صیغہ ہے نا ادعونی، تو مجھ سے مانگو، تو مجھ سے دعا کیا کرو، اب دعا عبادت ہو گئی، اللہ کا حکم۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ایک حدیث میں موجود، الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے، ہتھیار ہے۔ بڑا ذو معنی قسم کا یہ جملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہتھیار ہے مومن کا یہ دعا، الدعاء سلاح المؤمن۔ اور ہتھیار کے لیے دو چیزیں ہونا بہت ضروری ہے، ایک وہ ہتھیار طاقتور ہو، اور ایک ہتھیار چلانے والا طاقتور۔ اگر تلوار بہت زیادہ شاندار قسم کی تیز تلوار ہو، چلانے والا کمزور ہو، وہ بیچاری تلوار کیا اثر کرے؟ اور اگر تلوار چلانے والا بڑا طاقتور ہو لیکن تلوار ہی بڑی بیکار قسم کی ہو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جو ہتھیار ہے اسے بھی طاقتور ہونا چاہیے، اور ہتھیار چلانے والے کو بھی طاقتور ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے وہ ہتھیار چلانے والا طاقتور کیسا ہوتا ہے، کیسے کمزور ہوتا ہے، یعنی دعا مانگنے والے کی کمزوریاں کون سی ہیں جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کے لیے آپ تمام احادیث کا ذخیرہ، تمام آیات کی تلاوت کیجئے تو آپ کو ایک اہم بنیادی بات معلوم ہوگی کہ اس بندے کی دعا قبول نہیں۔ ایک بات صرف کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ دور دراز کا مقدس مقام کا سفر کر کے جاتا ہے، وَيَمُدُّ يَدَيْهِ، اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر لمبے کر کے دعا مانگتا ہے، وَيَقُولُ يَا رَبِّي يَا رَبِّي، اور اے میرے رب اے میرے رب کہہ کے دعا مانگتا ہے مقدس مقام پہ جا کے۔ لیکن آگے حدیث کے الفاظ فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، مَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيهِ بِالْحَرَامِ، لیکن اس کا کھانا حرام مال کا، اس کا پینا حرام مال کا، اس کی غذا حرام مال کی، اس کا لباس حرام مال کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ ذَلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول؟ معلوم ہوا دعا کی قبولیت میں اہم ترین چیز حرام مال رکاوٹ ہے۔ حلال مال کھائے گا دعا قبول ہوگی، حرام مال کھائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا کے قبول ہونے میں یہ رکاوٹ ہے۔ اس لیے ایک تو یہ انسان بھرپور کوشش کرے کہ حلال مال کھائے، حلال غذا کھائے، اور حرام اپنے جسم کے اندر نہ جانے دے۔ ایک تو اس کی کوشش ہو جائے، اس سے یہ دعا مانگنے والا طاقتور ہوتا ہے۔ دوسرا، دعا مانگنے والا طاقتور تب ہوتا ہے جب وہ اس کو دعا مانگنے کا سلیقہ آتا ہو، ڈھنگ آتا ہو، اس ہتھیار کو چلانے کا طریقہ بھی اس کو آتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو دعا مانگی، جامع ترمذی کی حدیث، دعا مانگی صحابی نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے اس کی دعا، تو انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھائے، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی تعریف بیان کی،
پھر اس کے بعد درود شریف پڑھا، پھر اس کے بعد توبہ اور استغفار کی، پھر اس بندے نے دعا مانگی، دعا مانگنے کے بعد اپنی دعائیں مانگی، مانگنے کے بعد پھر آخر میں درود شریف پڑھا، پھر اپنے ہاتھ چہرے پر مل لیے اور دعا مانگ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور پتہ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جامع ترمذی کے الفاظ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا سل تعطہ، 3 مرتبہ کہا یہ جملہ، سل تعطہ، تو مانگ تجھے دیا جائے گا۔ اتنا اچھا ڈھنگ، اتنا اچھا دعا مانگنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کا دیکھا کہ کیا گارنٹی دی کہ سل تعطہ، تو مانگ تجھے دیا جائے گا۔ اس پر محدثین نے لکھا کہ دعا مانگنے کا سلیقہ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کیا ہوا، اب دعا کا سٹائل کیا ہونا چاہیے، طریقہ کیا ہو۔ سب سے پہلے انسان دعا مانگتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، الحمدللہ رب العالمین، کم از کم دعا میں یہ جملہ شروع میں کہہ لے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ اللہ کی حمد و ثنا ہوگی، اور کرنا چاہے اور حمد و ثنا کر لیجیے، کم از کم یہ جملہ آغاز میں الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد درود شریف، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیجیے۔ اس دعا کے اندر درود شریف کے بارے میں جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دعا کے اول اور آخر درود شریف ہوتا ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ دیکھیے ان صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق کس طرح دعا مانگی، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کے لیے الحمدللہ رب العالمین، پھر اس کے بعد درود شریف، پھر اس کے بعد استغفار، اپنے گناہوں کی مغفرت، اس کے لیے جو استغفار کے کلمات ہیں وہ پڑھ لیجیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہہ لیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم وہ کہہ لیجیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ اور جو آدم علیہ السلام کے استغفار کے کلمات ہیں وہ تو کمال کے ہیں، آدم علیہ السلام کی بھی توبہ قبول ہو گئی تھی، اور وہ الفاظ کیا تھے قرآن مجید میں موجود ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ دعا مانگ لو۔ آدم کی توبہ قبول ہو گئی تھی تو ابن آدم کی بھی قبول ہو جائے گی، ہاں آدم کی قبول ہو گئی تو ابن آدم کی بھی قبول ہو جائے گی۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، پھر استغفار، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، پھر اس کے بعد درود شریف، پھر اس کے بعد استغفار، اس کے بعد آپ دعائیں مانگتے جائیں، خوب دعائیں مانگ لیں، اور پھر آخر میں جب دعائیں مانگ چکے پھر اس کے بعد درود شریف۔ ہمارے مشائخ آسان سے کلمات کہہ دیتے ہیں وصلی اللہ تعالی، دعا کے اخیر میں نا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا، وہ آخر میں کیا کرتے ہیں؟ آخر میں پھر درود شریف پڑھتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا دعا مانگنے کا طریقہ، بہت آسان طریقہ، جب بھی دعا مانگے اسی سٹائل کو، اسی طریقے کو اختیار کر لیں، درمیان میں جتنی مرضی دعائیں مانگے۔ ایک تو میں نے بتایا کہ دعا مانگنے والا طاقتور ہو، کمزور نہ ہو، کمزور وہ ہوتا ہے جو حرام مال کھاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ نمبر 2، طریقہ دعا وہ جاندار ہو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا، صحابہ کے سامنے بھی سکھایا۔ تیسری بات، وہ دعا خود طاقتور، دعا طاقتور۔ محدثین نے لکھا ہے کہ جتنی دعا کے کلمات ہیں نا، خوب اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن بھی حدیث بھی، جتنے دعا کے کلمات ہیں اس میں اللہ تعالی کے سامنے جو بندہ صیغہ بولتا ہے نا گرامر کے اعتبار سے، وہ امر کا صیغہ ہوتا ہے۔ بہت عجیب بات ہے، ہم اللہ کا حکم دے سکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ہم اللہ کو حکم دے سکتے ہیں اللہ یہ کر، نعوذ باللہ من ذالک، امر کا صیغہ اللہ کے سامنے ہم بولے۔
لیکن اللہ نے خود جتنی دعائیں سکھائی ہیں کہ تم مجھ سے مانگو، اس میں اللہ نے خود ہمیں امر کا صیغہ دیا۔ آپ نماز میں پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز پڑھنے والا بنا دے۔ اجعلنی امر کا صیغہ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، یہ تقبل پھر یہ امر کا صیغہ ہے۔ پھر آگے ربنا اغفر لی، اغفر امر کا صیغہ ہے، اے اللہ مجھے بخش دے، امر کا صیغہ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آپ نے غور کیا اللہ نے خود ہمیں مانگنا سکھایا اور اس میں صیغہ کون سا آیا ہے؟ امر کا، حکم دینے کا صیغہ۔ اس پر محدثین نے لکھا ہے تفاسیر کے اندر کہ اللہ سے مانگے تو یقین کے ساتھ مانگے، شک کے ساتھ نہ مانگے۔ اے اللہ تو یہ کام کر دے، یہ نہیں اس طرح دعا نہیں مانگنی ڈھیلی ڈھیلی، اے اللہ تو چاہتا تو کر دے، نہیں چاہتا تو خیر نہ کر، نہ نعوذ باللہ۔ جیسے ہم بندوں سے کیسے کوئی چیز کہتے ہیں نا تو ڈھیلی ڈھیلی بات کرتے ہیں، نہ اللہ سے مانگنا ہو تو مضبوط ہو کے مانگے۔ تو دعا طاقتور ہونی چاہیے، دعا ڈھیلی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ حضرات زندگی میں مختلف محکموں میں جاتے ہیں کام کروانے کے لیے، کبھی کسی کام سے کبھی کسی کام سے، بڑے بڑے افسروں کے پاس آپ نے جانا ہوتا ہے۔ آپ کو کوئی جاننے والا افسر ہو جس سے آپ نے کام لینا ہو، آپ اس کے پاس جائیں اور وہ آگے سے کہے کہ اچھا ٹھیک ہے اپلیکیشن لکھ کر لاؤ، درخواست لکھ کر لاؤ، میں کر دوں گا صحیح۔ آپ اٹھنے لگتے نا درخواست لکھنے کے لیے، تو وہ آفیسر کیا کہتا ہے، باس وہ کہتا ہے بیٹھی بیٹھی میرے پاس بیٹھے، میں لکھواتا ہوں درخواست کیسے لکھنی۔ اب وہ اس کی درخواست کی ورڈنگ بھی وہ خود لکھوائے، الفاظ بھی وہ لکھوائے، کون؟ جس نے منظور کرنا ہے، جس نے سائن کرنے، فائنل اتھارٹی وہ ہے، الفاظ بھی وہی بتا رہا ہے درخواست کے۔ اس کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے، وہ درخواست ریجیکٹ ہو سکتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے قبول کرنا ہے اور الفاظ بھی اللہ ہی سکھائے، اللہ نے قبول کرنا ہے اور اللہ ہی الفاظ سکھائے، اس کی قبولیت میں کیا شک ہے؟ اس لیے دعا کے الفاظ طاقتور کون سے ہیں؟ سب سے طاقتور جو کہ اللہ نے قرآن مجید میں دعائیں سکھائیں، اور آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو دعائیں مانگی، خود جو دعائیں مانگی، وہ دعائیں انسان زبانی یاد نہ ہو تو دیکھ کر دعا مانگ لے۔ اس کے لیے ایک بہترین کتاب ہے، کمال کی کتاب ہے، اور وہ ہے مناجات مقبول۔ ہاں مل جاتی۔ مناجات مقبول کے اندر صرف اور صرف قرآن اور حدیث کی دعائیں ہیں، باہر کی کوئی چیز نہیں، بڑے کمال کی چیز ہے۔ لیکن آپ مناجات مقبول ترجمے والی لے لیجیے، ایک ہے دعا پڑھنا، ایک ہے دعا مانگنا، دونوں کی کیفیتوں میں فرق ہے۔ عربی میں دعا پڑھ لی، پتہ ہی نہیں کیا مانگا، اور ساتھ ترجمہ بھی پڑھ لیا نا، دیکھ کر ترجمہ پڑھ لیا، یقین جانے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے کہ میں نے مانگا کیا ہے، بات سمجھ میں آتی۔ اور پھر مناجات مقبول، اس میں ساری دعائیں قرآن و سنت کے مطابق، یعنی جو قرآن مجید میں ہے، جو احادیث میں ہے، جو اللہ نے سکھائی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ اور ایک دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سکھائی ہے، عجیب و غریب دعا ہے، بعض دعائیں کہلاتی ہیں جامع دعائیں، جامع دعائیں۔ نبی صلی اللہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں اکثر جو دعا مانگی ہے نا، وہ ایک جامع دعا ہے جو قرآن مجید میں بھی آتی ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اکثر دعا مانگی ہے نا اپنی زندگی میں، وہ دعا بڑی آسان سی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ملا کر پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
اس کا آپ ترجمہ سنیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کتنی جامع دعا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ پتہ آپ نے کیا دعا مانگی؟ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے، آخرت بھی اچھی فرما دے، باقی کیا رہ گیا؟ باقی کیا رہ گیا؟ جس بندے کی دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے، اب یہ اچھی ہونے میں ساری باتیں آ گئی، صحت بھی آ گئی، تندرستی بھی آ گئی، مال بھی آ گیا، برکت بھی آ گئی، خیر بھی آ گئی، بچے بھی آ گئے، بیوی بھی آ گئی، خاندان بھی آ گیا، اللہ دنیا بھی اچھی فرما دے، آخرت بھی اچھی فرما دے۔ تو جامع دعائیں، قرآن مجید والی دعائیں مانگی تو اللہ نے سکھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی وہ، اور اپنی دعاؤں کو کمزور نہ ہونے دیں، اپنی دعاؤں کو ضائع نہ ہونے دیں، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکنیک سکھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگ صحابہ موجود تھے تو ان سے کہا بہت سے لوگ دعا مانگ کر خود ہی اپنی دعاؤں کو ضائع کر دیتے، جلد بازی کی وجہ سے، جلد بازی کی وجہ سے۔ تو صحابہ نے پھر پوچھا کہ وہ جلد بازی کیا ہوتی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگ دعائیں مانگتے ہیں پھر کچھ دیر بعد کہنے لگتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو دعا مانگنے کے بعد اپنے منہ سے یہ نہیں کہنا چاہیے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اب آپ الجھے گے بہت زیادہ یہ بات سن کر، یہ حدیث سن کر الجھے گے بہت کہ جی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر دعائیں مانگے بندہ اور پھر خود ہی کہنا شروع کر دے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو بعض لوگ جلد بازی میں اپنی دعاؤں کو کیا کرتے ہیں؟ ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے یہ کہہ کر۔ لیکن اب جو آپ الجھیں گے نا وہ یہ ہے کہ مولانا ایک طرف تو دعائیں قبول نہیں ہوتی اور دوسری طرف یہ بھی کہنے کی پابندی ہے کہ یہ نہیں کہنا کہ دعا قبول نہیں ہوتی، یہ بڑی الجھن ہے۔ ایک تو دعا قبول نہیں ہوتی، دوسرے اس بات کی بھی پابندی ہے کہ یہ بھی نہیں کہنا کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کو بڑے غور سے سمجھنا، اس لیے کہ دعا مانگتے وقت دعا کی قبولیت کا مطلب ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ دعائیں مانگتے ہیں، ان کے ذہنوں میں دعاؤں کی قبولیت کا مطلب نہیں ہوتا، اس لیے وہ دعائیں مانگنا بند کر دیتی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، پہلے بہت مانگ لیا جی اللہ سے، اب نہیں مانگتے، ملتے ہی نہیں۔ شروع میں نے ایک سوال ذکر کیا تھا، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہماری تو نہیں ہوتی، پتہ نہیں اللہ کس کی دعائیں قبول کرتا، ہماری تو نہیں کرتا۔ یہ کفریہ کلمے ہیں، یہ زبان سے نہیں نکالنے چاہیے۔ نہ یہ کہنا چاہیے میری دعا قبول نہیں ہوتی، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا، پتہ نہیں کس کی کرتا ہے، نعوذ باللہ، یہ اللہ کے بارے میں بدگمانی ہے۔ پھر اب وہ سوال وہی رہ گیا کہ جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو کیا ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ اس کا جواب یہ ہے، احادیث کی روشنی میں، قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ دعاؤں کی قبولیت کے 4 طریقے ہیں۔ اب اس بات کو بڑے غور سے سمجھنا ہے، پھر دعا کرنے کا بڑا شوق پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ دعا قبول ہونے کی 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، جو بندے نے مانگا اللہ وہی دے دے، جو بندے نے مانگا اللہ سیم وہی دے دے، بالکل وہی چیز دے دے۔ عام طور پر ہمارے ہاں دعا کے قبول ہونے کو بس یہی کہتے ہیں، باقی 3 باتیں ذہن میں نہیں ہوتی۔ یہ نمبر 1 ہے کہ آپ جو دعا مانگے اللہ وہی چیز دے دے، بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ نمبر 2، بندہ اللہ سے مانگے اللہ وہ چیز تو نہ دے لیکن اس کا متبادل دے دے، الٹرنیٹ، اس کا نعم البدل، وہ چیز نہ دے۔ کیسے؟ جہاں وہ شادی کرنا چاہتا تھا، نوجوان لڑکا یا نوجوان لڑکی، بہت مانگا اللہ سے، اللہ میری شادی ماں کرا دے، اللہ نے کرائی نہیں۔ مولانا ایک ہی چیز مانگی تھی اللہ سے، اللہ نے وہ بھی نہیں دی۔ یہ معاشرے میں سنتے ہیں جملے،
میں چاہتا تھا یہ کاروبار کر لوں، مجھے ویزا لگ جائے، میرے فلاں ملک کا چلا جاؤں باہر، ایک ہی چیز اللہ آپ سے مانگی تھی وہ بھی آپ نے نہیں دی۔ جب وہ چیز مانگے اللہ اس کا نعم البدل کبھی کبھی دے دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز اس بندے کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اللہ عالم الغیب ہے، علام الغیوب، اللہ کو پتا ہے اس کے لیے سوٹ نہیں کرتی یہ چیز، اس کا متبادل دے دیں۔ اور کئی دفعہ آپ کے منہ سے نکلتا بھی ہے، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ نوجوان جو ہے نا وہ شادی کرنا چاہتا ہے کسی لڑکی سے، وہ نہیں ہوتی شادی، بڑا شکوہ شکایتیں، ڈپریشن میں جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ پھر اس کے بعد اس کی شادی کہیں اور ہو جاتی ہے، پھر اس لڑکی جس سے وہ چاہتا تھا شادی کرنا، جب اس کے اندر کوئی خرابی سامنے آتی ہے، کچھ بات سامنے آتی ہے 2 3 4 سال کے بعد، پتہ کیا کہتا ہے؟ شکر ہے میری وہاں شادی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کے بندے تجھے اب سمجھ میں آیا، اللہ کو پہلے سے پتا تھا، اللہ نے تجھے بچا لیا۔ کتنی بار ہوتا ہے کہ آپ ایک پلاٹ لینا چاہتے ہیں، گھر لینا چاہتے ہیں، نہیں ملتا، بڑی کوشش کرتے ہیں، آپ پھر کہتے ہیں یار ایک ہی چیز تو اللہ سے مانگی تھی، وہ بھی نہیں ملی مجھے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ تو پلاٹ میں سارا ہی گھپلا تھا، نمبر 2 تھا، سارے کاغذات بھی نمبر 2۔ پتہ کیا کہتا ہے یہ بندہ؟ شکر ہے وہ سودا نہیں ہوا تھا، شکر ہے میں نے پلاٹ نہیں لیا تھا۔ اب شکر کرتا ہے، پہلے شکوہ کرتا تھا۔ اللہ کبھی کبھی وہ چیز تو نہیں دیتا، کوشش کرے بندہ، کوشش کرنے میں کیا حرج ہے، دعا بھی مانگے، کوشش بھی کرے، جائز کوششیں کرے، نہ دے اللہ تو پھر ایک آیت ذہن میں رکھیے گا۔ یہ میں اب ڈپریشن کا علاج بتا رہا ہوں اپنی نوجوان نسل کا۔ شادی کے بعد بچے نہیں ہوتے تب ڈپریشن میں، شادی نہیں ہوتی تب ڈپریشن میں، کوئی کاروبار نہیں ہوتا تب ڈپریشن، کوئی عہدہ نہیں ملتا، سلیکشن نہیں ہوتی فلاں جگہ فلاں محکمے میں میری سلیکشن نہیں ہوئی، ڈپریشن میں۔ ایسے نوجوان بچے اور بچیوں کو آج کل ایک آیت سنانی چاہیے۔ یہ وہ میں بتا رہا ہوں، اللہ وہ چیز نہیں دیتا، نعم البدل دیتا ہے۔ یہ اللہ کیوں دیتا ہے؟ نعم البدل پھر کیوں دیتا ہے؟ وہ چیز کیوں نہیں دیتا؟ ایک آیت ذہن میں رکھنی چاہیے۔ کمال کر دیا اللہ نے، ہمارا خالق ہے نا ہمارا۔ اللہ کہتا ہے سورۃ البقرہ کے اندر، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ترجمہ کروں گا تو آپ کا ذہن کھل جائے گا۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے خیر۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے آپ کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور وہ آپ کے لیے خیر ہو۔ اگلا جملہ غور سے، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے آپ کسی چیز کو پسند کرتے ہو اور وہ آپ کے لیے بری ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ابھی میں نے بتایا نا وہ پلاٹ لینا، بڑا کوشش کی نہیں ملا، بڑے شکوے اللہ سے، بعد میں جب نہیں ملا نا اور بعد میں اس کی خرابی ظاہر ہوئی تو کیا کہتا ہے؟ بڑا اچھا ہو گیا، میرا سودا نہیں ہوتا، میں سارا پیسہ میرا ڈوب جاتا۔ اللہ کے بندے اب آپ کو پتا چلا کہ اللہ نے آپ کو بچایا۔ کہیں شادی نہیں ہوتی کوئی بات نہیں، کوشش کریں، جائز کوشش نہیں ہوتی دوسری جگہ کر لیں، اسی میں خیر ہے۔ یہ ہے وہ جملہ، اسی میں خیر ہے۔ کچھ ہو جائے نا، بچوں کو سمجھائیں، نوجوان بچوں کو، اسی میں خیر۔ بیٹے تم نے کوشش کر لی نا، یہ ڈگری حاصل کرنے کی، یہ جاب لینے کی، یہ فلاں محکمے میں جانے کی، باہر جانے کی، فلاں کرنے کی کوشش کر لی ہے نا، نہیں ہوا، اسی میں خیر ہے۔ بچوں کو سمجھائیں، اس کی پسند کی جگہ شادی نہ ہونا، کوشش کرنی ہے اس کے لیے، نہیں ہوئی سمجھائیں اس کو، بیٹا اسی میں خیر ہے۔ نہیں ڈاکٹر بن سکا، نہیں ایڈمیشن ہو سکا MBBS میں، کوئی بات نہیں بیٹا، اسی میں خیر ہے، اور راستے ہیں دنیا کے۔ یہ بڑی آیت ذہن میں رکھیے گا، یہ آیت سنانے والی آج کل نوجوان بچے اور بچیاں، اور ہمیں خود بھی سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اس میں اللہ نے کوئی خیر رکھی ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو اس میں اللہ نے تمہارے لیے شر رکھا ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو دعا کی قبولیت کی 2 صورتیں سامنے آئیں۔ نمبر 1، یا تو اللہ سے جو مانگے وہی مل جاتا ہے۔ نمبر 2، اللہ وہ چیز تو نہیں دیتا، نعم البدل دے دیتا ہے۔ اب تیسری چیز غور سے سنیے گا، اللہ وہ چیز بھی نہ دے، نعم البدل بھی نہ دے۔ نمبر 3،
اللہ اس دعا کو پورا نہ کرنے کے بدلے میں اس بندے کے گناہ معاف فرما دیتا. اس مانگا ہے نا اللہ سے، اللہ نے نہ وہ دیا نہ نعم البدل دیا، اس کے بدلے میں اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا. ایک ضعیف روایت ہے لیکن اس کو بیان کر دوں تو آپ کو بات گہرائی تک سمجھ میں آ جائے گی. اور مضبوط روایات وہ انسان کی زندگی میں موجود ہیں. روایات میں یہ موجود کہ گزشتہ امتوں میں ایک اللہ کا نافرمان شخص تھا اور ایک اللہ کا بڑا فرما بردار شخص تھا. جب نافرمان شخص مرنے لگا تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی. ایک روایت میں آتا ہے کہ میں مچھلی کھا لوں، ایک روایت میں آتا ہے عنب انگور کھا لوں. اللہ کا نافرمان بندہ مرنے لگا، اس کے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ مجھے اس وقت کوئی مچھلی کھانے کو مل جائے. اللہ نے انتظامات ایسے کیے کہ اس نے مچھلی کھائی اور انتقال ہو گیا. اللہ کا ایک مومن بندہ گزشتہ امتوں میں مرنے لگا، اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی میں تھوڑا سا پانی پی لوں. زبان سوکھ رہی تھی نزع کے وقت میں، اس کا جی پانی پاس موجود تھا، پانی پاس موجود تھا برتن میں. روایات میں آتا ہے اللہ نے حالات ایسے بنائے کہ اس کا اپنا ہاتھ لگا اور وہ پانی گر گیا اور وہ پیاسا مر گیا. اب فرشتوں نے پوچھا اے اللہ، وہ تیرا نافرمان بندہ، اس نے ایک جاتے جاتے ایک دل میں خواہش آرزو رکھی، تو نے اس کی آرزو پوری کر دی. اور تیرا ایک نیک بندہ، اس نے مرتے مرتے ایک آرزو کی اور تو نے وہ آرزو بھی پوری نہ کی. تو اللہ نے کہا یہ میرے راز کی باتوں میں سے ایک بات تھی، یہ میرے رازوں میں سے ایک راز تھا. وہ جو کافر بندہ تھا نا، وہ اچھے کام بھی کرتا تھا برے بھی کرتا تھا، میں اچھے کاموں کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیتا تھا، لیکن چونکہ وہ مجھ پر ایمان نہیں رکھتا تھا اس لیے اس کی ایک اچھی بات رہ گئی تھی، تو میں نے اس کا بدلہ ایک اس کی آرزو پوری، آخری آرزو پوری کر کے بیلنس برابر کر دیا. اور وہ جو مومن بندہ تھا نا، وہ ہر وقت اچھے کام کرتا تھا، کبھی گناہ ہو جاتا تھا توبہ اور استغفار کرتا تھا، لیکن اس کا ایک گناہ باقی رہ گیا تھا موت کے وقت. میں نے اس کی ایک آرزو رد کر کے اس کی بیلنس برابر کر دیا اور وہ سیدھا جنت میں چلا گیا. انسان دعائیں اللہ سے مانگتا ہے، نہیں پوری ہوتی، یا اللہ وہی چیز دیتا ہے یا نعم البدل دیتا ہے یا اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. دعائیں ضائع نہیں جاتی. نمبر 4، آخری بات، اس پر درس مکمل ہوا چاہتا ہے. آخری بات کے چوتھی بات، اللہ وہ چیز بھی نہیں دیتا، بالکل وہ چیز بھی نہیں دیتا، نعم البدل بھی نہیں دیتا، اور اتنی دعائیں مانگی کہ اس کے گناہ بھی معاف ہو گئے سارے. اللہ نے نہیں پوری کی وہ دعائیں. پھر کیا ہوگا؟ نمبر 4، اب جامع ترمذی کی حدیث نمبر 4 کہ اس بندے کی وہ دعائیں جو پوری نہیں ہوتی دنیا کے اندر، اللہ اس کے بدلے میں آخرت میں نیکیاں عطا فرمائے گا. اب میں جامع ترمذی کی حدیث کے الفاظ کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندہ نیکیوں کے ڈھیر کو دیکھے گا اور اس کو آنکھیں کھل جائیں گی نا، تو یہ بندہ کہے گا اے اللہ یہ نیکیاں تو میں نے نہیں کی، یہ تو میری نیکیاں نہیں ہیں. اس وقت بندہ یہ کہے گا کہ اللہ یہ نیکیاں تو میری نہیں. اس وقت جھوٹ نہیں چلے گا نا، دھوکہ نہیں چلے گا. اس وقت اس بندے سے کہا جائے گا اے بندے یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں میں نے پوری نہیں کی تھی، آج اس کے بدلے میں نیکیوں کا یہ ڈھیر تجھے دے رہا ہوں. چوتھی چیز، آخرت میں وہ دعائیں نیکیوں کا ڈھیر ہو جائیں گی. اب آخر میں جملہ سنانا چاہتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس وقت یہ بندہ کہے گا، غور سے جملہ سنیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس وقت یہ بندہ کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا نہ پوری ہوئی، کیونکہ اس وقت نیکیوں کا ریٹ معلوم ہو جائے گا، نیکیوں کا بھاؤ معلوم ہو جائے، نیکیاں کتنی قیمتی ہوتی ہیں. اس وقت کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا نہ پوری ہوئی ہوتی، آج اس کے بدلے میں ساری مجھے کیا مل جاتی، نیکیاں مل جاتی. اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، ہمیں طاقتور بننے کی توفیق عطا فرمائے، طاقت والی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو لمحات ہے دعاؤں کی قبولیت کی، خوب دعائیں مانگا کیجیے، اللہ ایک ایک دعا کو انشاءاللہ قبول کرے گا. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم.
یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یہ توبہ اور استغفار کے لمحات ہیں، اے اللہ ہمیں خوب توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پھر اس کے نتیجے میں ہم سب پر رحمت نازل فرما دے، ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو اب نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی اسے قبول فرما لے، روزوں کو قبول فرما لے، نمازوں کو قبول فرما لے، یا اللہ دعاؤں کو قبول فرما لے، یا اللہ کسی کی دعا کو رد نہ فرما، یا اللہ دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ جتنے حاضرین موجود ہیں دلوں میں دعائیں ہیں، یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جو بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں یا اللہ حلال کشادہ رزق عطا فرما دے، یا اللہ کسی کو محروم نہ فرما۔ یا اللہ یہ بہت قبولیت کے لمحات ہیں رمضان کے آخری عشرے میں، اے اللہ ایک ایک کو خوب مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، یا اللہ تو قبول کرنے والا ہے، اے اللہ ہمارے جو چیز مانگے اسے قبول فرما دے، جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ عطا فرما دے، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے اس کا متبادل عطا فرما دے، اور پھر اس پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔